اصلاح کا لفظ بھی اتنا مقدس ہے جس میں مصلح معاشرے کے افراد کو مادیت سے معنویت کی طرف، حیوانیت سے انسانیت کی طرف، تاریکی سے روشنی کی طرف، پیروی شیطان سے بندگی رحمان کی طرف دے کر ان کو کامیابی دنیا و آخرت سے ہمکنار کر سکے۔ اور مسلمانوں اور مومنوں کی اصلاح کرنے والا جب تک خود ہر لحاظ سے نمونہ یا عمل نہ ہو، لوگوں کو نیکی کی طرف کبھی دعوت نہیں دے سکتا ہے۔ کوئلے کے کان سے کبھی سونا آپ کو نہیں ملے گا۔ جب تک حقیقی معنوں میں خود مصلح اصلاح یافتہ نہ ہو، خود پاک نہ ہو، اصلاح معاشرے میں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، حق ادا نہیں کر سکتا ہے۔ بس اصلاح معاشرے کے ذمہ دار افراد کو مندرجہ ذیل اوصاف کا حامل ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلے علماء کی ذمہ داری خود سازی۔ عالم واقعاً ایسا عالم ہو کہ اگر وہ کچھ بات نہ بھی کرے تو پھول سے آپ خوشبو طلب نہیں کرتے ہیں۔ اگر گلاب ہے تو خود ہی خوشبو دے۔ معاشرے میں علماء کرام کا کردار بھی ایسا ہونا چاہیے۔ لوگوں کو اصلاح اور ہدایت سے قبل خود اپنی اصلاح اور تہذیب کی فکر میں رہے۔ اس سلسلے میں امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، صلوات پڑھ لیجئے، اللہم صل علی محمد، عجبت لمن یتصدی لاصلاح الناس وَنَفْسُهُ أَشَدُّ شَيْءٍ فَلَا يُصْلِحُهَا وَيَتَعَاطَى إِصْلَاحَ غَيْرِهِ۔ تعجب کرتا ہوں اس انسان پر جو خود دوسروں سے زیادہ اصلاح کی طرف محتاج ہے، وہ دوسروں کو اصلاح کی طرف دعوت دے دیتا ہے۔ فرمایا نمبر 2 ذمہ داری، انتہائی اختصار کے ساتھ، خلاصے کے ساتھ آپ کو آگے لے جا رہا ہوں۔ دوسری ذمہ داری اور خصوصیت معاشرے میں عالم دین کا یہ ہونا چاہیے، معاشرتی ہو، اپنے آپ کو آسمانی نہ سمجھے۔ جس معاشرے میں وہ خدمت انجام دیتا ہے وہ زمین کے لوگ ہیں تو وہ بھی زمینی ہیں۔ سرور کائنات علیہ السلام، صلوات پڑھ لیجئے، اللہم صل علی محمد۔ خود خالق کائنات فرماتے ہیں اے رسول، اور امت سے بھی فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ۔ ٹھیک ہے کہ ہمارے طرف سے آیا ہے، لیکن من انفسکم، تمہارے درمیان سے آیا ہے۔ لذا معاشرے میں عالم دین جتنا اس غریب طبقے کے رنگ میں اپنے رنگ کو ڈالے گا، اتنا ہی وہ کامیابی سے ہمکنار ہو سکے گا۔ لباس میں، اٹھنے بیٹھنے میں، آنے جانے میں، ہر چیز میں، یعنی معاشرے اپنے آپ کو معاشرے کا ایک جز لا ینفک، ایک حقیقی جز قرار دے۔ نمبر 3 بصیرت والا ہو، دوست و دشمن کا پہچان رکھتا ہو، اسلام و مسلمین پر آنے والے خطرات کا ایسا علم و آگاہی رکھتا ہو، دشمن کے اہداف کو جانتا ہو، اس کا صحیح مقابلہ کر سکتا ہو، عوام کو آگاہ بھی کر سکتا ہو، اصلاح معاشرے کے مؤثر ترین علمی اور عملی طریقوں سے واقف بھی ہو۔ یہ صرف آج کے سیمینار میں سننے کے لیے عرض نہیں کر رہا ہوں، میں ہمیشہ مجالس میں بھی کہا کرتا ہوں کہ علماء کرام کو سننے نہیں سمجھنے بھی آ جائیے۔ جب آپ یہاں سے تشریف لے جائیں گے اپنے مثلا امام بارگاہوں کی طرف، مساجد کی طرف، مدارس کی طرف، معاشرے کی طرف، ماحول کی طرف، یہ فکر لے کے یہاں سے جائیں کہ آپ کو کن علماء کی خدمات حاصل کرنی چاہیے، کیسے ہونے چاہیے، کس حد تک وہ دین کے درد رکھتے ہوں، علم میں، بصیرت میں، فضیلت کے مالکوں۔ بصیرت ہونی چاہیے، بصیرت کے بغیر انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ چوتھی خصوصیت، حق پرست ہو، حق گو ہو، حق جو ہو، وہ یہ نہ دیکھے کہ ان باتوں سے جو ممبر و اسٹیج سے کی جاتی ہیں کہ بانی مجلس اور نمازی اگر پیش نماز ہو تو اس کے آنے جانے سے نمازی خوشحال ہے یا نہیں، امام جمعہ ہو تو سامعین حاضرین راضی ہے یا نہیں، خطیب و ذاکر و ممبری ہو تو سامعین راضی ہے یا نہیں۔ اگر سامعین کی رضامندی کے لیے زحمت اٹھائے گا، سرمایہ ضائع کرائے گا، سب کا وقت ضائع کرائے گا، ملک و ملت و مذہب سب کو تباہی کے کنارے پہ لا کھڑا کرے گا۔ اسے خطیب کو، ممبر کو، صاحب ممبر کو، صاحب اسٹیج کو، عالم کو، ذاکر کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کوئی راضی ہے یا ناراضی، بانی مجلس دعوت دینے والا خوش ہے یا ناراض، اسے یہ دیکھا جائے جس ہستی کی ممبر پہ آیا ہے وہ راضی ہے یا نہیں۔
اس کے کلمات خالق لا یزال سن رہا ہے، اس کا خالق راضی ہے یا نہیں؟ جیسا امام سجاد علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد منبر شام پہ فرمایا، اے خطیب تو اتر جا، میں بھی ان لکڑیوں پہ جا کے وہ باتیں کرنا چاہتا ہوں جس سے خدا بھی راضی ہو اور رسول خدا بھی راضی ہو۔ جب ہم مبلغ کربلا ہیں، مبلغ توحید ہیں، مبلغ رسالت ہیں، مبلغ امامت ہیں، تو دربار یزید جیسا اس سپر پاور کے مجمع میں بھی یہی لفظ جیسا سجاد امام نے فرمایا ہے ہمیں بھی اپنانا چاہیے کہ خطیب اتر جا، مجھے موقع دے اسی باتیں کروں کہ جو خالق کائنات بھی راضی ہو، رسول خدا بھی راضی ہو، ائمہ اطہار بھی راضی ہو۔ حق پرست ہو، سامعین اور بانی مجلس اور نمازیوں کی خوش کرنے کی کوشش نہ کرے۔ خدا و رسول، اولیاء الہی ان کے باتوں سے راضی ہوں۔ اگر کسی میں یہ خوبی ہو تو خود بھی حق پرست ہے اور لوگوں کو بھی صحیح معنوں میں حق کی طرف دعوت دے سکتا ہے۔ ان فضیلتوں کی فقدان کی وجہ سے خاص کر ہمارے ملک پاکستان کے اس بیمار معاشرے میں اسٹیج و ممبر پر جانے والوں میں ایسے افراد کی کمی کی وجہ سے وہ تباہی مچ چکی ہے جس کا علاج کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو چکا ہے۔ اگر کوئی خطیب اسٹیج سے یہ کہے کہ خدا نے بھی علی سے علم سیکھا ہے تو نیچے سے نعرہ حیدری لگانے کے لیے تیار ہیں۔ موت بہتر ہے اس غفلت کے ساتھ، اس سماعت کے ساتھ، اس جہالت کے ساتھ۔ وہ علی جس نے توحید کو زندہ کیا، وہ علی جس نے رسالت کو زندہ کیا، وہ خطیب منبر پہ جا کر فضیلت علی کے ضمن میں توحید اور رسالت کی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ نہ خدا اس سے راضی ہے، نہ رسول اس سے راضی ہے، نہ علی اس سے راضی ہے۔ یا رسول اللہ، پانچویں خصوصیت عالم دین کی سچائی اور اخلاص ہو اور سچائی اور اخلاص کو اپنا شیوا بنائے۔ چھٹی خصوصیت شرح صدر ہو، وسیع فکر کا مالک ہو، چھوٹے وجود کا مالک نہ ہو۔ اس لیے کہ جاہلون سے بھی ہمیں دوچار ہونا پڑتا ہے، دوستوں سے بھی روبرو ہونا پڑتا ہے، دشمنوں سے بھی واسطہ پڑتا ہے۔ شرح صدر کے ساتھ، جیسے ابن ابی الاوجاع کے ساتھ امام صادق کی کسی شاگرد کی گفتگو ہوئی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد ابن مفضل کے ساتھ گفتگو ہوئی، توحید کے بارے میں پہلے سوال پر ہی مفضل کو بہت غصہ آیا۔ ابن ابی الاوجاع کمیونسٹ تھے اس زمانے کے، بہت غصہ آیا تو کہا کہ میں تمہارے امام سے اس سے سخت لہجے میں بات کرتا ہوں، اس کے چہرے پر مسکراہٹ کے علاوہ کچھ نہیں دیکھتا ہوں۔ اگر تم اس کا شاگرد ہو تو میرے ساتھ اسی انداز میں گفتگو کرو۔ یہ درس ہمیں ملتا ہے۔ علم کافی ہونا چاہیے۔ خزانہ علوم الہی تشیع کے دامن میں ہے۔ وہ کیا شے ہے جو ہمارے پاس نہیں؟ قرآن ہمارے پاس، وارثین قرآن ہمارے پاس، نہج البلاغہ ہمارے سینے میں، صحیفہ کاملہ ہمارے دامن میں، فرمودات معصومین ہمارے پاس۔ عالم منبر پہ جانے والا، محراب کو زینت دینے والا، اسٹیج کو زینت دینے والا، ان تمام علوم کی روشنی اس کے سینے میں ہونا چاہیے۔ اگر کسی کو دعوت دیتے ہو تو دیکھو کہ کتنا علم رکھتا ہے، خلوص کتنا رکھتا ہے، کس کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ تمام ذمہ داریاں بانی مجلس کے اوپر ہے، ٹرسٹیز کے اوپر ہے، انجمن کے صدور کے اوپر ہے۔ حال ہی میں 17 ربیع الاول کو میں جنگ میں لاشاری کے گاؤں میں پروگرام کے لیے گیا، جشن میلاد پڑھنے۔ بانی مجلس نے بعد میں مجھے سنایا، مولانا صاحب یہاں ایک آیت ہے توحید کے خلاف، علی کی فضائل بیان کرنے کے بہانے توحید کی دجیاں اڑا دی، خدا کی جسم و جسمانیت بنایا، اپنے جیسا ایک انسان بنا کے پیش کیا خدا کو۔ میں نے اس سے کہا کہ امامت کی تعریف میں تجھے توحید خراب کرنے کے لیے نہیں بلایا تھا، اس کے بعد اس گاؤں کی طرف کبھی رخ نہیں کرنا۔ یہ ہے اصلاح معاشرہ، صرف علماء کے اوپر نہیں بلکہ جن علماء کو بلاتے ہیں ان ذمہ دار افراد کی بڑی ذمہ داری ہے۔
معاشرے کو संवारने के लिए कि किस आलिम को यानी दावत दी जाए, गुफ्तगू कराई जाए। बाकी अगर अच्छे उलमा मिलते हैं, जितने दुरूस रखने हैं रख लो, जितने सेमिनार मुनअक़िद करने हैं कर लो। ये इस ज़ईफ़ुल उम्री में आयात इज़ाम उलमाए कराम किन मुशक्क़ात के साथ इस्लामाबाद से लाहौर से इस गर्मी में न इनको दुनिया का कुछ मिलना है, आखिरत का तो सिर्फ अजर है, कुछ भी नहीं मिलना है, सिर्फ इस गैरत दीनी के खातिर, आपकी ज़ियारत के खातिर, दर्द दिल के खातिर और एहसास ज़िम्मेदारी के खातिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। इस्लाह माशरे का दूसरा पहलू गुर्बत है। इसकी जिम्मेदारी अमीरों और सरमाएदारों के ऊपर है। जो जबान मैंने उलमा के लिए इस्तेमाल किया है उससे शदीद तर सरमायादार, मालदार और दौलतमंद अफराद के लिए भी है। जागीरदार और ऐसे अफराद जो गुर्बत और तंगदस्ती की जिम्मेदारी उनके ऊपर है, माशरे के ऊपर। जो अफराद गुर्बत और फलासत की दलदल में फंस कर कर्जों के बोझ और तोदे के नीचे फंसे हुए हैं, फसाद और जिल्लत और खारी और बेईमानी की तरफ और बेगैरती की तरफ जल्दी आ जाते हैं, आसानी से माइल हो जाते हैं। ऐसी सूरत हाल में माशरे के वो अफराद जिनको खुदावंद करीम ने अपनी दौलत और नेमत का अमीन करार दिया है, अगर वो इस नेमत का शुक्राना अदा करते वक्त उसे सही तरीके पर अगर खर्च करें तो माशरे की इस्लाह में बड़ी मदद मिल सकती है। इसके लिए मंदरज झैल इक़दामात ज़रूरी हैं। नंबर 1, खुम्स ज़कात की अदायगी। मुझे नक़द लोगों के माशरे के बीमारियों में दाखिल होकर बात करने की आदत है। बरादरान कराम जाते हैं हज के लिए, ज़ियारत इमाम हुसैन के लिए, ज़ियारत इमाम रज़ा बजा लाने के लिए, उम्रा बजा लाने के लिए मजालिस में लाखों करोड़ों का खर्चा करते हैं। ये सारे मुस्तहब्बात हैं। हज अगर वाजिब है तो वाजिब, व इल्ला उम्रा मुस्तहब है, ज़ियारत मुस्तहब है, मजलिस इमाम हुसैन पर खर्च करना ज़रूरी है। लेकिन एक वाजिब को छोड़कर मुस्तहब को बजा लाना ये फिक्री पस्ती की निशानी है, ये जहालत की निशानी है, ये नाबालिग माशरे की निशानी है। बालिग सिर्फ उसे नहीं कहते हैं कि जिसके 15 साल हो चुके हों, नमाज वाजिब हो गया हो। नहीं, एक आदमी हो सकता है 80 साल तक पहुंचा हो लेकिन अब तक फिक्री और शूरी तौर पर नाबालिग हो, इल्मी तौर पर नाबालिग हो, समझ बोझ के तौर पर नाबालिग हो, अखलाकियात के मैदान में नाबालिग हो। ये सारी जिम्मेदारियां इंसान के ऊपर आती हैं। लिजा खुम्स ज़कात की अदायगी न फ़कत इबादत है बल्कि कर्ज इलाही की भी अदायगी है, कर्ज हुकूक़ुन्नास की भी अदायगी है। उसमें फ़ुक़रा की तरफ उनका हक़ पहुँचेगा, सादात को उनका हक़ मिलेगा, जिसकी वजह से तंगदस्ती कम होगी, माशरा गुनाह की तरफ राग़िब नहीं होगा, भीख मांगने की तरफ राग़िब नहीं होगा, सूदखोरी की तरफ राग़िब नहीं होगा, रिश्वतखोरी की तरफ रग़बत पैदा नहीं करेगा, अगर ये हुकूक माली का सही तरह हम हक अदा कर सकें तो। दूसरा ज़रूरी नुक्ता, कर्ज़ुल हसने का बैंक चाहिए कि हर माशरे में, हर शहर में, हर गांव में अमीर लोग हैं, 4-5 उमरा अगर जमा हो, सरमायादार मोमिन जिसको खुदा ने अपनी दौलत दी हो, मोमिनीन के दरमियान अल्हम्दुलिल्लाह अफराद की कमी नहीं, ऐसे अफराद की कमी नहीं जिनको खुदाई मुताल ने इस्तिताअत माली से नवाजा है। अगर हर शहर में, हर देहात में अहल खैर मोमिन जमा हो और निज़ाम कर्ज़ुल हसना कायम करें, इससे इनका माली निज़ाम महफूज रहेगा, अजर के मुस्तहक भी करार पाएंगे। और हजरात मोमिनीन और ख़वातीन जो आबरूमंदाना तौर पर हलाल रोटी कमाना चाहते हैं उनकी काफ़ी हद तक मदद भी हो जाएगी। इसलिए कि हदीस में है, मन सन्न सुन्नतन हसना फलहू अजरुहा व अजरु मन आमिल बिहा इला यौमिल क़ियामा। जो नेक सुन्नत की बिना रखे उसका भी अजर मिलेगा और क़यामत तक उसकी सुन्नत पर चलने वालों का अजर भी उसे मिलेगा। लिजा ये फिक्र जहन में रख लीजिए, नौजवान हजरात, पढ़े लिखे हजरात, चंदा करके 1000, 10,000, 20,000 जमा करो, कर्ज़ुल हसने की बैंक बनाओ। मोमिनीन को जिनकी शादी नहीं होती है, जिसकी आंखों की इलाज नहीं हो सकती है, जो कर्ज के नीचे दफन है, अगर ये वाक़न अंजाम दिया तो तशय्यो और शिया होने की खुसूसियत हम अपने अंदर ढूंढ सकते हैं, पैदा कर सकते हैं। दूसरी ज़रूरत माशरे के लिए जो उमरा के ऊपर है, पब्लिक स्कूलों का क़याम है कि आज तालीमी इदारों में कुछ नहीं मिलना है, सिविल इदारे हों या प्राइवेट तालीमी निज़ाम हो, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह चुका है, न इल्म हमें हासिल है, न अमल की तौफीक है। इस सूरत में उलमा की ज़रूरत है। तवज्जो कीजिए, सलवात बुलंद आवाज़ से पढ़ लें।
منتظمین حضرات سے میں درخواست کروں گا کہ مہمانان گرامی قدر کو جہاں جہاں جگہ خالی ہے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے بغیر کسی آواز کے مہمانوں کو اسی جگہ بٹھائیں مناسب جگہ پر جہاں خالی ہے. پبلک اسکولوں کا نظام قیام جس میں ہم اپنے عقیدے کے مطابق تعلیم بھی دے سکے تربیت بھی دے سکے، یہ سرمایہ ہمارے ہاتھ سے نہ جائیں جو ہماری زندگی کے لیے آئندہ زندگی کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، بہترین ثمر ہے. اگر ہم پبلک اسکول قائم نہ کر سکیں، وہاں پر اپنے نونہالوں کو اپنے پیارے بچوں کو صحیح ابتدا ہی سے اچھے خط پر اور اچھے راستے پر اگر نہیں چلا سکے، یہ سرمایہ کل ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا اور اس کی ذمہ داری ہم سب کے اوپر آئے گی اور کوئی اس کی صحیح اصلاح نہیں کر سکے گا. امید ہے کہ اس نقطے کی طرف بھی توجہ کریں، جتنا ہو سکتا ہے اب پبلک اسکولوں کے قیام کو عمل میں لائیں. صلوات بلند آواز سے پڑھیں. اور پانچواں نقطہ مفت ٹیوشن سینٹر کا قیام کہ امتحانات کے ایام ہیں، بہت سے علم کی روشنی کے لیے تڑپنے والے ہمارے پاس نونہال موجود ہیں، لیکن مالی استعداد کی فقدان کی وجہ سے اس روشنی کو حاصل نہیں کر سکتے ہیں. معاشرے کے ہر فکر مند اور دولت مند انسان کی ذمہ داری ہے کہ مفت ٹیوشن سینٹر اگر کوئی مفت پڑھا سکتا ہے تو پڑھا لے، اگر کوئی کسی کی مالی اعانت کر سکتا ہے تو وہ کرے، اگر کوئی اپنا خالی گھر کسی کو ٹیوشن کے لیے دے سکتا ہے ٹیوشن سینٹر بنانے کے لیے. یہ ہے صدقات، خیرات، حسنات، باقیات و صالحات جس سے ہم اماموں کے بھی عزیز ہو سکتے ہیں، خدا کے بھی عزیز ہو سکتے ہیں، بندگان خدا کے بھی پیارے ہو سکتے ہیں. اور نادار افراد کی شادی بیاہ اہل خیر اگر اس عبادت جہیز کو ایک لحاظ سے عبادت ہے اور ایک لحاظ سے لعنت ہے، اگر عقل و عقلانیت و شرعیت اور حدود کے اندر ہو تو جہیز دینا ضرورت ہے، عبادت ہے. لیکن اتنا غیر رسمی اور غیر عقلی رواج اگر پیدا ہو جہیز کا کہ جس کی وجہ سے کسی کی شادی نہ ہونے کی وجہ سے وہ فساد اور بربادی کی طرف، تباہی کی طرف جا سکتا ہے، تو ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے. لذا عمراء کے اوپر، امیروں کے اوپر، دولت مندوں کے اوپر اور خدا کے امانت داروں کے اوپر اس نقطے کی طرف بھی توجہ ضروری ہے کہ وہ ایک جہیز سینٹر بنا دے اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں، اپنے معاشرے میں. ایک مثلا کوئی کولر لا کے دے، کوئی واشنگ مشین لا کے دے، کوئی سلائی مشین لا کے دے. ایک جہیز کے تشکیل پر کسی سیدہ کی شادی، کسی نادار کی شادی، کسی بیمار کی شادی اگر ہو جائے، ان کی نسلیں بھی آپ کو دعائیں دیں گی کہ آپ نے اس فساد سے، اس روحانی ٹینشن سے آپ نے اسے نجات دیا ہے. یہ سیرت طیبہ ائمہ معصومین ہیں جن کے اوپر رات کی تاریکی میں وہ ایسی قربانیاں دینے کے لیے یتیموں اور بیواؤں کے دروازوں پر جایا کرتے تھے. یہ ذمہ داریاں خلاصے کے طور پر عمرہ کی تھی، اور جو ذمہ داری، آخری ذمہ داری جن کے اوپر ہے وہ خود عوام الناس ہے، اور وہ بیماری ہے غفلت، سستی، بے توجہی. فساد معاشرہ اور اصلاح معاشرے کا تیسرا اور اہم سبب اور غفلت اصلاح کا سبب عقیدے کا عمل کا فلسفہ سمجھ لیں کہ ہم عقیدہ کیا رکھتے ہیں اور کیوں رکھتے ہیں، عمل کیا بجا لاتے ہیں اور کیوں بجا لاتے ہیں. اس سلسلے میں بہتر ہے کہ خطبہ مبارکہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جس میں ایمان بھی ہے، یقین بھی ہے، معارف بھی ہے، اصلاح معاشرہ بھی ہے. میں عربی عبارت نہیں پڑھوں گا، اردو ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. فجعل اللہ الایمان تطہیرا لکم من الشرک. زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا دربار خلافت میں فصاحت و بلاغت کے ساتھ ترجمان رسالت و توحید و ولایت بن کر جو پیغام ہمیں دے چکی ہے رہتی دنیا تک، یہ ہماری زندگی کا سرمایہ ہے. توجہ فرمائیے اے محبان زہرا مرضیہ، کیا پیغام زہرا مرضیہ نے ہمیں دیا ہے. انسانوں، مسلمانوں، مومنوں، خداوند کریم نے تمہارے اوپر، تمہارے لیے ایمان کو واجب قرار دیا ہے تاکہ تمہیں شرک سے نجات دے. نماز واجب کیا ہے تاکہ تکبر کے بتوں کو توڑ دے. زکوٰۃ تمہارے اوپر واجب کیا ہے تاکہ تمہارا نفس اور مال پاک ہو. روزے کو تمہارے اوپر واجب کیا ہے تاکہ تم مخلص بنو. حج کو واجب کیا ہے تاکہ تمہارے دین میں طاقت آ جائے. عدل کو تمہارے اوپر واجب کیا ہے تاکہ دل ایک دوسرے کے ساتھ مل جائے. ہماری اطاعت کو تمہارے اوپر واجب کیا ہے تاکہ ملت اسلام منسجم اور متحد ہو جائے. ہماری
تمہاری امامت کو تمہارے اوپر خدا نے واجب قرار دیا ہے تاکہ فرقہ بندی کی بیماری سے بچ جاؤ، جہاد تمہارے اوپر واجب ہے تاکہ اسلام کو عزت مل جائے، صبر تمہارے اوپر واجب کیا ہے تاکہ اس کا صحیح اجر ملے، امر بالمعروف مصلحت عامہ کے خاطر واجب ہے، بر والدین خدا کے غضب سے بچنے کے لیے لازمی ہے، صلہ ارحام عمر میں زیادتی کے لیے لازم ہے، قصاص خون ریزی کے طوفان سے نجات کے لیے لازم ہے، نظر پر وفا کرنا مغفرت کے لیے ضروری ہے، اور ناپ تول میں عدالت کی رعایت کرنا یہ مثلا کاروبار میں نقصان سے بچنے کے لیے ہے، شراب سے بچنا تمہیں نجاست سے دوری کے لیے فرض کیا گیا ہے، اور پاک دامنوں پر تہمت لگانے سے تمہیں منع کیا گیا ہے تاکہ خدا کی لعنت سے بچ جاؤ، اور چوری سے تمہیں دور رکھا گیا ہے تاکہ تم پاک دامن رہو، اور خدا نے شرک کو تمہارے لیے حرام قرار دیا ہے تاکہ تمہاری ربوبیت اور توحید میں اخلاص پیدا ہو۔ آخر میں فرمایا فاتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واطیعوا اللہ فیما امرکم ونہاکم فانہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ صلوات محمد و آل محمد۔ فساد معاشرے میں رسول اسلام علیہ السلام جس حدیث کی راوی خود امام صادق علیہ السلام ہیں، اگر اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حدیث خود سرور کائنات سے ہو اور نقل کرنے والا، روایت کو ہم تک پہنچانے والا اگر معصوم امام ہو تو اس کی سند کے اعتبار سے بہت ہی معتبر اور قابل اعتبار اور وثوق روایت کہی جا سکتی ہے۔ فرمایا کیف بکم اذا فسدت نساؤکم، یاد رکھو اس زمانے کو جب آئے گا جس میں تمہاری عورتیں فساد کا مرکز بن جائیں گی، او فسق شبابکم، تمہارے جوان فاسق بن جائیں گے، ولم تأمروا بالمعروف وتنہوا عن المنکر، امر بالمعروف نہیں کرو گے، نہی از منکر نہیں کرو گے۔ سب چیخ کے پوچھنے لگے یا رسول اللہ کیا یہ ہونے والا ہے؟ یکون ذالک یا رسول اللہ، فقال نعم وشر من ذالک، اس سے بھی برا وقت آنے والا ہے۔ کیف بکم، جب برائی کے بارے میں حکم دو گے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو گے، نیکی سے روک دو گے، چیخ کے کہنے لگے یا رسول اللہ یہ ہونے والا ہے۔ فرمایا اس سے بھی برا وقت آنے والا ہے، وہ کیسا؟ کہا اچھائیاں تمہیں بری نظر آئیں گی، برائیاں اچھی نظر آئیں گی۔ حیران ہو گئے۔ اب میں آپ کے سامنے اس کی تحلیل پیش کرتا ہوں کہ کون سی اچھی ہمیں بری نظر آتی ہے اور بری چیز اچھی نظر آتی ہے۔ حجاب و حیا آج کے دور میں ہمیں منکرات میں سے نظر آتی ہیں، بے حجابی اور بے حیائی معروفات میں سے نظر آتی ہیں۔ اسلام سے پہل جہالت کے زمانے میں بھی عورت کو ذلیل و خوار کیا جاتا تھا، آج کے دور میں بھی ذلیل و خوار سمجھا جاتا ہے۔ اس زمانے میں ذلیل کرنے کی نیت سے عورت کو ذلیل کیا جاتا تھا، آج عزت دینے کے بہانے ذلیل کیا جاتا ہے۔ معروف اور منکر میں تبدیلی آئی ہے۔ اصلاح کی باتیں منکرات میں سے شمار کی جاتی ہیں، سمجھی جاتی ہیں، اور فساد کی باتیں معروف انسان کے لیے حساب ہوتا ہے۔ علماء کے ساتھ محبت اور رابطہ منکرات میں سے شمار ہو گیا ہے آج کے دور میں۔ اگر کسی مجلس میں پوچھیں گے کون پڑھ رہا ہے، فلان مولانا صاحب، منہ بنا کے نتھنے پھولے منہ چڑھائے سنتے ہیں اہل نفاق، اس طرح کی باتیں ہو جاتی ہیں، فلان مولوی نہیں سنتے ہیں ہم۔ یہ ہے جو سرور کائنات نے فرمایا کہ معروف منکر بنے گا وہ علماء جو اپنی جان قربان کر کے زندگی بھر علم کی روشنی اور سیرت طیبہ معصومین سے آراستہ ہو کر اس گرمی میں دور و دراز آپ کی خدمت میں آئے ہیں۔ ان علماء کی بات نہ سننے والا خود مجسم فساد ہے، خود منکر کو رواج دینے والا ہے۔ سرور کائنات نے فرمایا وہ زمانہ آنے والا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر فردا رہو، بلکہ کوشش کرو کہ اس زمانے کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے عزاداری کے جلوس میں نماز جماعت کو منعقد کر کے کربلا کی شہادت و عبادت کی بے نظیر مثال زندہ کرنا منکر نظر آ گیا ہے، اور بے عبادتی کے ساتھ دشمنوں کے تہمت کا ہدف بننا اور قلب معصومین کو جریحہ دار کرنا معروف شمار ہو گیا ہے۔ یہ آج کے معاشرے کی ہماری حالت ہو گئی ہے۔ انسان نہ فقط انسان بلکہ اصلاح معاشرے کی طرف فطرت حیوانات میں خداوند کریم نے یہ خصلت رکھی ہے کہ فرمایا کہ مثلا ہدہد کو جب معلوم ہو گیا کہ حضرت سلیمان نے دیکھا کہ ہدہد نہیں ہے، پوچھا کہ یہ کہاں ہے، تھوڑی دیر کے بعد ہدہد پہنچنے لگا۔ شہر سبا کی وہ تمام اقتصادی، مذہبی، معاشی، انفرادی، اجتماعی
تمام حالات کی رپورٹ کو 2 جملوں میں پیش کیا، جو آج کا ماہر ترین میڈیا کا ایکسپرٹ ترین رپورٹر بھی اتنا مختصر انداز میں کسی ملک کا معاشرے کا جائزہ نہیں دے سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ تمام خصوصیات میں سے سب کو ذکر کرنے کے بعد کہا کہ انہم یسجدون للشمس، سورج کے لیے سجدہ کرتے ہیں، خدا کی طرف یہ رغبت نہیں کرتے ہیں۔ یعنی اسے ہدہد پرندہ ہوتے ہوئے سب سے پہلے جو نفرت آمیز پیغام سلیمان کے لیے لے کے آیا ہے وہ عقیدے کی خرابی ہے اہل شہر سبا کے لیے۔ ہدہد ہے، انسان نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے، کوئی فرشتہ نہیں ہے، بلکہ ایک حیوان ہے، لیکن شرک، انحراف، خرابی، عقیدے کی خرابی اس ہدہد کو بھی پسند نہیں آیا، اور سب سے آگے پہلے شکایت کی حضرت سلیمان کے پاس، اور اس نے پھر اصلاح کی گفتگو شروع کی۔ چونٹی وادی نمل میں حضرت سلیمان جب چلے گئے، حضرت سلیمان جب وادی نمل سے گزر رہے تھے تو ایک چونٹی نے اونچی آواز میں اپنے لشکر کو آواز دی، جلدی سے اپنے سوراخوں میں، اپنے بلوں میں، مسکنوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں اپنے پاؤں تلے رون نہ دیں، کہیں تمہیں ستیاناش نہ کریں۔ ارے عزیزان محترم، یہ قرآن بصیرت کی کتاب ہے، عقل مندی کی کتاب ہے، فکر کی آیتیں ہیں۔ سوچ لو، کیا ہماری نسل، ہماری اولاد، ہمارے بچے، ہماری بیٹیاں، بہنیں اس چونٹیوں سے بھی ان کی اہمیت گئی گزری ہے کہ چونٹیوں کی بادشاہ کو گوارا نہیں، سلیمان کے پاؤں کے نیچے بھی نہ آئے، اور ہمیں یہ گوارا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، عزت کو، جوانوں کو اس چونٹی سے بھی گئے گزرے قرار دے کر ابرہہ وقت کبھی دجال کی شکل میں، کبھی یورپ، کبھی امریکہ ہماری نئی نسل کو نہ فقط کچلنے کے لیے تیار ہے بلکہ ہم خود اپنی اختیاری طور پر ان کے پاؤں کے نیچے ڈال دیتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہمارا ملک اور ہمارے معاشرے کے ذمہ دار افراد، گھر اور کنبے کے سرپرست اس چونٹی کے برابر نہیں جو اپنے گھر کے افراد اور شہر اور ملک کے افراد کو آنے والے خطرات سے روشناس کر، خطرات سے محفوظ رکھے؟ کیا ہمارے بچے، بچیاں، یہ ہمارے نوجوان، ہماری نئی نسل، ہمارے معاشرے کے افراد اس چونٹی سے بھی گئے گزرے ہیں جو سلیمان کی بھی رعایت نہ کرے اپنی حفاظت کے خاطر، اپنی جان کی سلامت کے خاطر؟ ہدہد کا قصہ آپ کے سامنے بیان ہوا، چونٹی کا قصہ، یہ فطرت انسان کے اندر ہے۔ بس ہم شیعہ ہونے کے اعتبار سے، مومن ہونے کے اعتبار سے، میں اپنی گفتگو کے آخری مراحل میں آیا ہوں کہ امام صادق اور امام باقر سے پوچھ لیجئے، اللہم صلی کہ مومن کیسا ہو، شیعہ کیسا ہو؟ فرمایا امام محمد باقر نے، ما شیعتنا الا من اتقى اللہ واطاعہ، شیعہ نہیں ہے وہ سوائے اس کے کہ جو پرہیزگار بنے اور جو متقی بنے۔ وما كانوا يعرفون الا بالتواضع، شیعہ ہونے کے لیے 4 خصوصیتیں ضروری ہیں: تواضع مومنین کے مقابلے میں، تخشع خدا کے مقابلے میں، ادائے امانت اپنے دوستوں کے ساتھ، وکثرت ذکر اللہ خدا کے لیے۔ تواضع، تخشع، کثرت ذکر خدا، امانت دار۔ اگر یہ ہے تو کہو شیعہ ہے، اگر نہیں ہے تو شیعہ نہیں کہہ سکتا ہے اپنے آپ کو، بلکہ مومن کہہ سکتا ہے، بلکہ محب کہہ سکتا ہے۔ فرمایا امتحنوا شیعتنا، ہمارے شیعوں سے امتحان لے لو، عند مواقیت الصلاۃ، نماز کے وقت اس کی حالت کیسی ہوتی ہے، کیف محافظتہم علیہا، نماز کی وقت کی حفاظت کر سکتا ہے یا نہیں، اور امانت داری میں کیسا ہے، اموال کی حفاظت کس طرح کرتا ہے۔ آج حزب اللہ کے معاشرے میں، بیروت میں حزب اللہ کے محلے میں ایک یہودی شراب کی دکان کھول دیتا ہے، کافی عرصے کے بعد اس دکان کو بند کر کے واپس چلا جاتا ہے۔ دکان کے سامان سمیٹتے وقت کسی رپورٹر کی، کسی صحافی کی گزر ہو جاتی ہے، ادھر سے پوچھا کہ کیوں یہاں سے جاتے ہو، کسی نے ٹوکا تمہیں، کسی نے مارا تمہیں، کسی نے تمہارے دکان کو آگ لگا دی؟ کہا نہیں، نہ کسی نے مجھے روکا، نہ دکان کھولنے سے روکا، نہ ٹوکا، کچھ بھی نہیں ہوا ہے، صرف اور صرف مجھے انہوں نے ناکام بنا دیا ہے، میری دکان کی طرف کسی نے شراب خریدنے کے لیے رخ بھی نہیں کیا۔ اب اس میں دیکھیے، سوچئے، انہوں نے دکان کو آگ نہ لگا دی، بینر نہیں لگا دیے، جلوس نہیں نکالے، ان کی دکان کو توڑ پھوڑ نہیں کی، پولیس کو خبر نہیں دی،
صرف ایک بات پر وہ وہاں سے بھاگنے پہ تیار ہو گیا. کون سی بات تھی؟ شیعہ علی بن کے رہ گئے، شیعہ امام صادق بن کے رہ گئے، شیعہ حسین بن کے رہ گئے، شیعہ زہرا مرضیہ بن کے رہ گئے. اس بنا پر وہ وہاں سے جانے پہ مجبور ہو گیا. یہ ہے تشیع، یہ ہے اصلاح معاشرہ. آپ کے سامنے دو محاذ فلسطین اور اسرائیل کا 52 سال سے اسرائیل کی ملت پٹ رہی ہے، فلسطین کی ملت پٹ رہی ہے. 2006 میں حزب اللہ اور نصر اللہ نے امریکہ اور اسرائیل کو وہ دندان شکن جواب دیا ہے کہ قیامت تک امریکہ اور اسرائیل فراموش نہیں کر سکتا ہے. کیوں؟ وہ کون سی طاقت تھی؟ ٹھیک ہے، وہ رسالت کا خون ان کے رگوں میں موجود تھی، طاقت غدیری ان کے رگوں میں موجود تھی، شجاعت کربلا ان کے رگوں میں موجود تھی، ظہور قائم آل محمد کے روشن مستقبل کی آرزوئیں ان کے دل میں موجود تھیں. غلبہ ان پر کیا ہے، لیکن ایک شئی یاد رکھیے کہ حزب اللہ کے لشکر میں سپاہی داخل نہیں ہو سکتا ہے. وہ سپاہی داخل ہو سکتا ہے جس نے 5 سال نماز تہجد قضا نہیں کیا ہو. یا رسول اللہ، میرا موضوع بھی اختتام پذیر ہے اور وقت بھی اختتام پذیر ہے. زحمت تمام کرتا ہوں کہ وہ سپاہی لشکر میں شریک ہو سکتا ہے جس نے 5 سال نماز تہجد، نماز فرض نہیں، نصف شب میں کھڑا ہو کے، ہمسایہ خواب غفلت میں ہے، دوست احباب خواب غفلت میں ہیں، آپ اپنے گناہگار ہاتھوں کو اٹھا کر اشک آنسوں سے جاری ہے، خداوندہ میرے دوست کو، میرے عزیز کو، میرے اقارب کو دولت دے، ایمان دے، عزت دے، مغفرت دے. یہ ہے ایمان کی طاقت، یہ ہے شیعہ علی. شکست فوج یہودی و فتح حزب اللہ، سبھی نے کہہ دیا اس پر نظر حسین کا ہے. اس چیز نے حسین بنا دیا، شیعہ بنا دیا. شیعہ بننے کے بعد نہ وہ موت سے ڈرتا ہے، نہ مغرب سے ڈرتا ہے، نہ مشرق سے ڈرتا ہے، صرف خدا سے ڈرتا ہے. یہ طاقت انسان کے اندر آ جانی چاہیے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ. کسی مومن کی وفات پر آپ قبر پہ بھی حاضر ہوتے ہیں، گھر پہ بھی حاضر ہوتے ہیں، جنازے میں بھی حاضر ہوتے ہیں. لیکن علامہ اقبال نے فرمایا کہ موت 2 قسم کے ہیں: مرگ فرد از خشکی رود حیات، مرگ قوم از ترک مقصود حیات. انفرادی موت اسے کہتے ہیں جو روح نکل جائے، اجتماعی موت اسے کہتے ہیں ایک قوم، ایک ملت، ایک مملکت، ایک فرقہ، ایک مذہب مقصد زندگی کو کھو بیٹھے، ان کی اجتماعی موت ہے. لذا اس اجتماعی موت سے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے یوں عرض کروں کہ جس قدر علماء حق کا جس قدر پیرو بنے گے تم، اتنا ہی اپنے قوم کا ہیرو بنو گے تم. مذہب تشیع کی زندگی کے لیے آخری نقطہ عرض کروں کہ کائنات میں اصلاح کے لیے ہر بشر انتظار میں ہے. اس کا فخر ہمیں یہ ہے کہ اصلاح کائنات میں فساد کے بعد ہمارے مذہب کے ذریعے ہونا ہے اور ہمارے امام کے ذریعے ہونا ہے. سرور کائنات کے وفات کے بعد یہ شرف ہمیں حاصل ہے کہ زہرا مرضیہ کا خطبہ اصلاح کا آغاز ہے فساد یافتہ معاشرے میں. امیر المومنین کی سیرت آغاز اصلاح ہے.